السلام علیکم گائز، ایک اور ہی بہت دل دہلانے والا کیس سامنے آیا ہے. ڈاکٹر وردہ نام کی ایک ڈاکٹر تھیں ایبٹ آباد میں، جو وہاں کے ہاسپٹل میں مطلب جاب کرتی تھی. ان کا مرڈر ہو گیا ہے، اور ان کا مرڈر کس نے کیا ہے؟ ان کی اپنی ہی دوست نے کیا ہے، جس پہ وہ بہت زیادہ اعتبار کرتی تھی. انہوں نے 2 سال پہلے اس کے پاس سونا رکھوایا تھا، جو کہ ہے 66 تولہ، جو پاکستانی بنتا ہے 3 کروڑ کے قریب. مطلب 2 کروڑ 97 لاکھ وہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ریٹ ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ کے 3 کروڑ کے اراؤنڈ وہ سونا بنتا ہے. اور وہ اس سے سونا مانگ رہی تھی اپنا، تو وہ تھوڑا سا ٹال رہی تھی کہ اچھا میں دے دوں گی، جو بھی تھا وہ بہانے کر رہی تھی. اچھا اس کے بعد انہوں نے اس عورت نے، جو اس کی دوست ہے قاتلہ، اس نے ان کو بلایا اور بلا کر بہانے سے اور لے گئی کہیں پہاڑوں پہ اپنے نوکر کے ہاتھوں اس نے ان کا قتل کروا دیا، اس بیچاری کو مروا دیا. اچھا پھر اس کے فادر نے اس کی FIR درج کرائی، تو پھر انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کا قتل ہوا ہے اور اس کی دوست نے کیا ہے. اور جو ہے وہ نوکر وغیرہ شاید پکڑے گئے اور لاش بھی برآمد ہو گئی اور پوسٹ مارٹم کے لیے دے دی گئی ہے. اور شاید وہ لڑکی، وہ جو عورت ہے جو اس کی دوست تھی، وہ ابھی پکڑی نہیں گئی ہے. اور ڈاکٹر وردہ کا بتاتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ رہتے ہیں کوریا میں، اور جو ہے وہ اس کے شاید 2 بچے ہیں، مطلب میرڈ عورت تھی وہ. اور ان کے فادر پتہ نہیں یہاں جاب کے لیے رہ رہی تھی. اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یار کہ آپ ڈاکٹر ہو کر، اتنی پڑھی لکھی ہو کر، جو ہے آپ کو اتنی عقل نہیں تھی کہ آپ زیور، وہ بھی اتنا سارا زیور آپ نے کسی کے گھر رکھوایا، وہ بھی دوست کے گھر. آپ نے رکھوانا ہی تھا تو اپنے فادر کے پاس رکھواتی. شاید فادر کے پاس ان کو اعتبار نہیں تھا. اگر فادر کے پاس اعتبار نہیں تھا تو ان سے زیادہ اعتبار اپنی دوست کے پر تھا ان کو. دوسری چیز یار، بینکس ہوتی ہیں، بینک نام کی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں لاکر ہوتا ہے، اس میں آپ گولڈ رکھوا سکتی تھیں، اس میں آپ کا گولڈ سیو ہوتا ہے. پاکستان کی بینکس اللہ کا شکر ہے سیو ہے. خدا نہ خاصہ کسی بینک میں اگر روبری وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہوتی ہے وہ انشورنس آپ کو مل جاتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو وائی انہوں نے کسی کے گھر میں سونا رکھوایا، وہ بھی اتنا سارا سونا. اور سونا بھی گیا، جان بھی گئی. بس کیا کہہ سکتے ہیں گائز. اب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس چیزوں سے سبق حاصل کریں. یہ کیسز ہمارے سامنے اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتبار کرنا چاہیے، اپنے کوئی رشتہ داروں پر کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. تو پلیز جو ہے، بہن بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں بھائی، آج کل کسی پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. پیسوں کے معاملے میں، اپنی اولاد کے معاملے میں کبھی بھی نہیں. اللہ حافظ.